السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اربع ان کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تجھ میں ہوں تو دنیا کی کوئی چیز تجھ سے فوت ہو جائے تو اس پر تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ 4 خصلتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ یعنی اگر وہ 4 خصلتیں ہیں تو دنیا میں تجھے کچھ بھی نہ ملے، سب کچھ آپ کے پاس سے چلا جائے تو ایسا ہی ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ دوستو، وہ 4 خصلتیں کون سی ہیں؟ میں آپ کو ترتیب وائز بتاتا ہوں۔ نمبر 1، حفظ امانتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ امانت کی حفاظت کرنا، یہ ایک چیز ہے۔ تو یہ ایک ایسی صفت ہے دوستو، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جتنی بھی امانتیں ہیں وہ ان کے اہل کی طرف ان کو دے دو، ادا کر دو۔ تو امانت کے اندر خیانت کرنا دوستو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امانت کے اندر خیانت کرنے والے کو منافق کی ایک خصلت قرار دیا ہے کہ یہ اگر کوئی امانت کے اندر خیانت کرتا ہے تو یہ ایسے ہے جیسے اس کے اندر ایک منافقت کی خصلت موجود ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں وہ اس کے اندر کوئی شک نہیں، وہ پکا منافق ہے۔ جس بندے کے اندر 3 خصلتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ ان میں سے ایک دوستو وعدہ خلافی کرنا، اور دوسرا امانت میں خیانت کرنا، اور تیسری چیز دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ بولنا۔ جس بندے کے اندر یہ 3 خصلتیں ہو کہ وعدہ کرے اور وعدہ توڑ دے، یعنی وعدہ پورا نہ کرے، وعدہ کے خلاف کرے، تو ایک یہ خصلت۔ دوسرا، امانت کوئی اس کے پاس کوئی امانت رکھ دے تو اس میں خیانت کرے، اس کا پورا ادا واپس نہ کرے، اس کی ادائیگی صحیح سے نہ کرے بلکہ اس میں خیانت کرے۔ اور تیسری چیز دوستو جھوٹ بولنا۔ جس کے اندر یہ تینوں خصلتیں پائی جائیں تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ پکا منافق ہے۔ تو دوستو امانت کا خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے، حتیٰ کہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کا خیال رکھنے والے تھے کہ جو کافر لوگ تھے جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اعتماد کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی امانتیں غیر مسلم ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ کے پاک پیغمبر امانت کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لٹایا، اور جتنی بھی لوگوں کی امانتیں تھیں وہ حضرت علی کے سپرد کی، اور فرمایا کہ علی، یہ جتنی بھی جن لوگوں کی جو امانتیں ہیں یہ آپ ان کو ادا کر دینا۔ تو اس طرح اللہ کے پاک پیغمبر امانت کی حفاظت کرنے والے تھے۔ تو یہ ایک صفت ہوگی دوستو، ایک خصلت ہوگی کہ امانت کی حفاظت کرنا، امانت کے اندر خیانت نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وَالصِّدْقُ حَدِيثٍ، کہ جب بھی کوئی انسان بات کرے تو سچی بات کرے، جھوٹ بات نہ کرے۔ جھوٹی بات دوستو الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ ہمیشہ انسان کو نجات دیتا ہے، اور دوستو جو جھوٹ ہوتا ہے وہ انسانوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور جسے کہتے ہیں نا جی، انسان ہمیشہ اپنی زبان کو سچ کا عادی بنائے اور جھوٹ کو قریب بھی نہ آنے۔ جیسے کہتے ہیں نا جی، گردن کٹ جائے لیکن جھوٹ نہ بولے، سچا انسان۔ آج دوستو کئی جو ہے وہ جھوٹ کی شکلیں ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کر چکی ہیں دوست، اور ہم وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اللہ پاک
جل شانہ قرآن پاک کے اندر شان فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پر تو اللہ کی لعنت۔ تو جھوٹ کی دوستو ایک تو صراحتاً جھوٹ بولنا ہوتا ہے کہ ایک کام کیا نہیں ہوتا اور اس کے بارے میں کہہ دے کہ میں نے یہ کیا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یا ایک آدمی آپ کے پاس بیٹھا ہوا نہیں ہے اور آپ فون پہ کسی کو کہہ دو کہ وہ میرے پاس بیٹھا ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ یا اسی طرح کوئی ایسا کام جو آپ نے نہیں کیا اور پوچھنے والے نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں نے کیا ہے حالانکہ وہ آپ نے نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے۔ ایک تو یہ صریح جھوٹ ہوتا ہے، تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ میں نے جھوٹ بولا۔ ایک دوستو جھوٹ وہ ہوتا ہے جو عام طور پر اپنی زبان میں مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کو فون پہ کہہ رہے ہیں جی وہ مثال کے طور پر ایک آدمی کہیں کسی شہر کے اندر موجود ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی آپ کہاں ہیں، تو وہ شہر کے باہر والی جگہ کا پتہ بتا رہا ہوتا ہے یا کسی دوسرے شہر میں بتا رہا جی میں وہاں آ گیا ہوں۔ تو یہ دوستو تو بعد میں جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا تو کہتے ہیں جی میں مذاق کر رہا ہوں۔ دوستو مذاقاً کوئی بات ایسی کی جائے یا صراحتاً بغیر مذاق کے کی جائے، اگر اس نے جھوٹ بولا جو وہ کام اس نے بولا کہ جو کام اس نے کیا نہیں، تو یہ جھوٹ ہے۔ اور ایک جھوٹ یہ بھی بنتا ہے دوستو کہ آج کل بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے سنی ہوتی ہیں اور ایک آدمی سے سنی اور بغیر تحقیق کے آگے ہم نے اس کو نقل کر دیا۔ اس طرح آج کل سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری چیزیں دوستو حدیث مبارکہ ایسی آتی ہیں اور اسی طرح کئی لوگوں کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال جو ہے عام طور پر لوگ جو ہے وہ آگے نقل کرتے ہیں اور نیچے حضرت علی کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ اب نہیں پتہ ہوتا کہ یہ حضرت علی نے بات کی ہے یا نہیں کی، نہ ہم نے کہیں اس کو پڑھا، نہ ہم نے اس کی تحقیق کی اور آگے جو کہ تو ویسے نقل کر دی۔ اور حدیث مبارکہ ایسی ہے بھی صحیح یا نہیں، یہ موجود بھی ہے یا نہیں، اس کی بغیر تحقیقی آگے نقل کر دیتے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یتحدث بکل ما سمع، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان کسی سے کوئی بات سنے اور اس کی تحقیق کیے بغیر اس کو آگے بیان کر دے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی۔ تو دوستو اس طرح کے جھوٹ سے بچنا، تو اللہ پاک جل شانہ ہمیں ہر قسم کے جھوٹ سے بچائے۔ تو یہ دوسری خصلت ہے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ دو خصلتیں ہوگی، ایک امانت کی حفاظت کرنا، دوسرا سچی بات کہنا۔ اور تیسری خصلت اللہ کے نبی نے فرمائے وحسن خلیقت، کہ جب بھی انسان مومن جو ہوتا ہے دوستو وہ اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مومن خوش اخلاق ہوتا ہے اور بد اخلاق کینہ پرور اور اس طرح درست کھردرا تعلق والا کبھی بھی مومن نہیں ہو۔ مومن تو خوش مزاج اور ہنس مکھ ہوتا ہے دوستو۔ آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے۔ دیکھو کتنا فرق ہے دوستو، ایک آدمی کسی سے ملا اور اس کے چہرے پر غصہ آیا ہوا ہے اور پیشانی پہ غصہ نظر آ رہا ہے اور غصے کے عالم میں ملتا ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں دوستو۔ اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ہنس مکھ چہرے کے ساتھ اس سے بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائے، صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اچھے اخلاق دوستو کئی طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک تو کچھ اخلاق ایسے ہوتے ہیں جو ہماری مجبوری ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کاروبار میں ہے، کسی دکان پہ کھڑا ہے یا کوئی تاجر ہے، کپڑے کی دکان ہے یا کوئی کریانے کی دکان ہے یا اس طرح کوئی، تو ایک وہاں اخلاق کا مظاہرہ اچھی بات ہے، وہاں بھی اچھے طریقے سے بولنا چاہیے، اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے گاہک سے، لیکن وہاں جو ہم اخلاق استعمال کر رہے ہوتے ہیں دوستو وہ اخلاق ہوتے ہیں ہمارے مجبوراً، تاکہ ہمارے گاہک بڑھے، ہمارا کاروبار زیادہ چلے، کوئی ہم سے متنفر نہ ہو، ہم سے دور۔ ایک اخلاق وہ دوستو ہر مسلمان سے اس طرح پیش آنا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی عیال ہے، تو اللہ کی عیال ہے تو ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ تو ہر مسلمان کو
اچھی نگاہ سے دیکھنا اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا۔ تو دوستو مسلمان کی ایک مسلمان کا احترام وہ بیت اللہ کے احترام سے بھی زیادہ ہے۔ مسلمان بہت قیمتی ہے دوستو، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھا جائے، ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھے اور عظمت کی نگاہ سے دوستو مسلمان کو دیکھا جائے، چاہے بھلے وہ جیسا بھی ہو۔ تو اس طرح اچھے اخلاق کے ساتھ ہر مسلمان کے ساتھ پیش آنا۔ تو یہ تیسری صفت ہوگی کہ مسلمان جو ہوتا ہے یہ ایک خصلت ہے کہ مسلمان اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ اور چوتھی صفت دوستو یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ چوتھی صفت یہ ہے کہ انسان کا جو انسان کھانا کھاتا ہے تو وہ جو لقمہ ہے یہ اس کا لقمہ پاک ہو، حرام مال کا لقمہ نہ ہو، ناپاک لقمہ نہ ہو، بلکہ پاک لقمہ کھانے کا عادی ہو، ناپاک لقمہ کھانے سے بچنے والا ہو۔ تو اس کا جو بھی اس کے پیٹ میں لقمہ جائے وہ پاک ہو۔ دوستو پاک لقمے کا انسان کے اعمال کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ انسان جو بھی لقمہ کھاتا ہے اس سے خون بنتا ہے، اور اس خون سے دوستو جو پاک لقمہ کھایا تو پاک خون تیار ہوا، اور جو پاک خون تیار ہوگا تو اس کی پاکیزہ اعمال اس خون سے دوستو اس کی جسم سے نکلیں گے۔ اور اگر حرام کا لقمہ کھایا تو اس سے حرام خون بنے گا، اور حرام خون جسم کے اندر دوڑے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس حرام خون جو جسم کے اندر دوڑ رہا ہے تو اس سے اچھے اعمال نکلیں، اس کے جسم سے اچھے اعمال صادر ہوں، بلکہ اس سے برے اعمال صادر ہوں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ 4 سوال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک کہ انسان قیامت والے دن 4 سوال نہ کر لیے جائے اس وقت زمین جو ہے انسان کے قدم نہیں چھوڑے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ وَعَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ۔ ان میں سے ایک سوال بندے سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ بتا انہیں جو مال کمایا تھا یہ کون سے راستے سے کمایا اور کس کس جگہ پر خرچ کیا؟ آیا اس کمائی کے راستے جو وہ حلال کے تھے یا حرام کے تھے؟ اور پھر اس مال کو کس مصرف پر خرچ کیا؟ حلال مصرف پر خرچ کیا یا حرام مصرف پر خرچ کیا؟ تو دوستو اس لیے ہمیں ایک ہوتا ہے حرام، ایک چیز ہوتی ہے حرام مصراحتاً حرام، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دوستوں کہ وہ مشتبہ ہوتی ہیں کہ ویسے تو وہ حلال ہوتی ہے لیکن اس کے اندر اشتباہ ہوتا ہے، بعض دفعہ شک شبہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ تو مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا، انسان ہمیشہ اپنے آپ کو پاک لقمے کا عادی بنائے۔ تو دوستو یہ 4 خصلتیں ہوگی۔ ایک پہلی خصلت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امانت کی حفاظت کرنا، یہ ایک خصلت۔ دوسری اچھی بات، سچی بات کرنا، دوسری خصلت۔ تیسری اچھے اخلاق ہونا، 3۔ اور چوتھا دوستو جو لقمہ کھائے وہ پاک ہو، ناپاک نہ ہو، حرام لقمہ نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ 4 خصلتیں پائی گئی، دنیا کے اندر اس کو کچھ بھی نہ ملا تو اس کو سب کچھ مل گیا۔ تو دوستو ان 4 خصلتوں کا اپنے آپ کو عادی بنانا، اور کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ 4 خصلتیں ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔